الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میں نے کلام مجید فرقان حمید کی پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان والوں کی محبت کا تقاضا کیا ہے، اور ایک طرف کفار ہیں، وہ اپنے خداؤں سے اس درجے کی محبت نہیں کرتے جس درجے کی محبت ایمان والے اپنے رب سے کرتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم ہو اور ایمان والے کسی مومن نے روزہ رکھا ہو، ٹھنڈے مشروب بھی موجود ہوں اور ادھر سے پیاس بھی لگ رہی ہو، خوراک بھی موجود ہے، فروٹ بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھوک بھی لگی ہے، لیکن سب کو ترک کر دیتا ہے۔ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی پاس بھی موجود نہیں، اور یہ کھانے کی اشیاء بھی موجود ہیں اور ہے بھی روزے سے، لیکن دیکھیں حوصلہ، اس کا صبر، اس کی محبت، اس کی لگن دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ مشروبات کی جانب نہیں بڑھتا، اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ بھائی بات کیا ہے، تو یہی کہے گا یقیناً کہ مجھے میرے رب سے پیار ہے، میرے رب سے مجھے پیار ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا ان کا انداز ہے۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آقا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ آقا علیہ السلام فرماتے تھے اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت عطا فرما، اور جو تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت عطا فرما، اور اپنی محبت کو میرے نزدیک ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام اس طرح سے، ہمارے آقا اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور ایک روایت موجود ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر 3 آدمیوں سے ہوا جن کے بدن کمزور اور رنگ بدلا ہوا تھا، بدن کمزور تھے، رنگ بدلا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس حال کا سبب کیا ہے، تمہاری یہ جو کیفیت ہے، تمہارا جو یہ حالت ہے، تمہاری یہ حالت کیوں کر ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جب آپ نے یہ پوچھا، انہوں نے عرض کی دوزخ کی آگ کا خوف ہے، اس وجہ سے ہم یہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پر حق ہے کہ خائفین کو جہنم سے امان نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ خائفین کو جہنم سے امان عطا کر دے۔
پھر آپ علیہ السلام کا گزر ان کے علاوہ دیگر 3 اشخاص پر ہوا جو ان سے بھی زیادہ کمزور تھے اور رنگ ان سے بھی زیادہ بدلا ہوا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جنت کا شوق. اللہ اکبر. ان کا خوف بھی دیکھیں اور ان کا شوق بھی دیکھیں کہ وہ لوگ اگر خوف تھا تو جہنم کا خوف تھا، اگر دوسرے گروپ کا شوق تھا تو جنت کا شوق تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ تمہیں وہ عطا کرے جس کی تم امیدوار ہو، جس کے تم امیدوار ہو. اللہ پر حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آپ علیہ السلام 3 اور آدمیوں کے پاس سے گزرے جو پہلے دونوں گروپوں سے زیادہ کمزور تھے، رنگ متغیر تھا اور چہرے پر نور کی شعائیں ظاہر ہو رہی تھیں. گویا کہ چہرے ان کے جو تھے وہ نور کے آئینے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو انہوں نے 3 بار کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے 3 بار فرمایا تم ہی مقرب ہو، تم ہی مقرب ہو، تم ہی مقرب، تم اللہ کے قریب والے ہو، اللہ کی محبت والے ہو. یار یہ محبت کی باتیں ہیں حضرت جی، یہ بات سمجھنے کی ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے محبت کس درجے کی ہونی چاہیے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ حجام کی دکان پر گئے تو آپ ذکر کر رہے تھے. حجام نے کہا کہ حضرت آپ خاموش ہو جائیں اور ہونٹ نہ ہلائیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. حجام کہنے لگا حضرت جی اگر آپ ہونٹ ہلاؤ گے تو ہونٹ کٹ جائیں گے. فرمایا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے یہ گوارا ہے کہ میرے ہونٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن یہ گوارا نہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ زبان سے رک جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ محبت کا درجہ ہے، یہ عشق ہے، یہ لگن ہے، یہ تڑپ ہے ان لوگوں کی جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں. تو حضرت اس لیے ہمیں غور کرنی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ گزر ہوا جنگل سے تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ان کی اپنی لہر تھی، اپنی لگن تھی، اللہ کی محبت اور عشق میں جا رہے تھے اور ذکر کرتے جا رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی سعادت دے کہ ہم جہاں بھی جائیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزریں اور ہمارے دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوں اور ہمارے زبان جو ہے اللہ کی یاد میں متحرک ہو. پھر دیکھیں نظارے کیسے ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ گزر رہے تھے تو ذہن میں خیال آیا اور عرض کر دی کہ مولا یہاں پر تو تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے میرے سوا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام جنگلی جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو، تمام مخلوق کو حکم دے دیا کہ تم میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. تمام جنگل جو ہے اللہ کے ذکر سے گونج اٹھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر گئے اور عرض کی کہ مولا تیرے ذکر سے کوئی جگہ خالی نہیں اور ہر شے جو ہے وہ تیرا ذکر کرنے والی ہے. اور اسی طرح ایک مرتبہ پھر آپ گزر رہے تھے، ہاتھ میں عصا مبارک تھا اور گزر رہے ہیں تو وہاں پر خیال آیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی. کریم تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، ان کی محبت کی باتیں ہیں تو محبت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ مولا کیا اس زمین کے اندر بھی تیرا کوئی ذکر کرنے والا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ اضرب بعصاک الارض، اے موسیٰ زمین پر عصا کو مارو، اس ڈنڈا کو زمین پر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر مارا تو پھر کیا تھا، زمین تو ٹکڑے ہوئے اور پھٹ گئی. وہاں سے ایک پتھر برآمد ہوا. جب پتھر ظاہر ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ اس پتھر پر عصا کو مارو.
تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر پر عصا مارا تو اس سے ایک سبز رنگ کا جانور نکلا. تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو یہاں کتنے عرصہ سے ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 300 سال ہو گئے ہیں. 300 سال ہو گئے اس پتھر کے اندر. اور پھر کیا تھا؟ آپ نے پوچھا کہ یہ بتا تیرا کام کیا ہے اور تو کھاتا کیا ہے؟ تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا کہ تیرا کام کیا ہے اور تو کھاتا کیا ہے، اس نے عرض کی کہ حضرت اے نبی اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ اور پھر کیا فرمایا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے 300 سال سے اس لیے نہیں کھایا کہ کہیں میں اللہ کا ذکر چھوڑ کر کھانے میں مشغول ہو جاؤں اور اس عالم میں مجھے موت آ جائے. اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا کہ کہیں میں کھانے میں مشغول ہوں اور اس وجہ سے مجھے موت نہ آ جائے. تو کہتے ہیں یہ ہماری لگن ہے. حضرت یہ لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اے انسان تو کیوں غافل ہے؟ اے دوست، اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں آ جاؤ اور آ کر جھک اور پھر لذت اور ایک محبت کی کیفیت اختیار کر اور دلوں پر سرور آ جائے. اس دنیا کی رنگت میں کھو کر حقیقت میں ہم اپنی رنگت کھو بیٹھے ہیں. اس دنیا کی رونق میں ہم اپنی آخرت کی رونق کو خراب نہ کریں. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ یہی دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقی محبت عطا فرما دے، اپنے حبیب علیہ السلام کی سنت پر چلا دے اور ہماری یہ جو لگن ہے وہ اپنے ہی ذکر میں لگائے رکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق